آج یکم محرم ہے اور یوم شہادت ہے اس عظیم ہستی کا جو جانشین رسول ہیں، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں شامل ہیں، جنہوں نے 23 اگست سن 634 عیسوی بمطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو خلافت سنبھالی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان اور جنوبی آرمینیا فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے، اور اس کا رقبہ تقریباً 22,51,030 مربع میل پر پھیل گیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں خلیفہ دوم جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہی حضرت عمر جو ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہی حضرت عمر جن کی عدالت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا ہے، اور وہی حضرت عمر جنہوں نے اس دنیا کو ایسے نظام دیے کہ جو آج بھی پوری دنیا میں رائج ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں دینی بنیادوں پر ایسا آئین حکومت وضع کیا اور عادلانہ نظام قائم کیا جو انسانوں کے بنیادی حقوق بلا تفریق مذہب اور رنگ و نسل کا ضامن تھا، جس کے بعد مضبوط نظام حکومت اور ایک صالح معاشرہ کی جو تشکیل ہے اس کا تصور بے سود ہے۔ آپ کے قائم کردہ نظام سے دنیا بھی بلا تفریق ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسل و مذہب ہمیشہ استفادہ کرتی رہے گی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سن ہجری کا اجرا فرمایا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کروایا اور پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آپ پاشی کا نظام قائم کیا اور فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسروں کے لیے جو وظائف ہیں وہ مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں کا احتساب شروع کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود راتوں کو تجارتی قافلوں کی نگرانی کرتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عمل کرتے ہیں ان کی رعایا راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ نے مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے تکیہ نہیں اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے جو اثاثے ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کا احتساب کرتے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے، کبھی ترک گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک جو کپڑے ہیں وہ نہ پہننا، اور جو چھنا ہوا آٹا ہے وہ نہ کھانا، دربان نہ رکھنا، اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، عدل، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جو واحد مکان تھا وہ بیچ کر آپ کا قرض ادا کیا گیا۔ آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا جواب دے میں ہوں گا۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا کہ لوگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس آنے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے اس کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا وہاں آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے یا پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے، وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مانتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے آج کے حکمران جرت حضرت عمر فاروق کی مثالیں تو دیتے ہیں مگر ان کی طرز زندگی اور بنائے گئے نظام پر چلتے نہیں ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور لمحہ فکریہ بھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ موبائل لون ایپلیکیشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا، سود کی زیادتی اور دھمکیاں، شہری نے اپنی جان لے لی۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ جو ہے لون دینے کے حوالے سے فراڈ بن رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ 2-3 بڑی اہم چیز ہے، یہ ہے کہ ایسی ایپس جو کہ ایکسیس پرووائڈ کر دیتی ہیں ٹو دی کانٹیکٹس اور اس کے علاوہ ٹو دا گیلری۔ بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر، لیا ایکشن۔ بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔